خداوند یسوع مسیح کے عظیم فاتح اور بزرگ اور برتر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ فضل بخشا، ایک خیال، ایک رویا بخشی کہ میں آپ کے ساتھ کلام کو جو ہے وہ شیئر کر سکوں۔ اس یوٹیوب کا چینل کا نام ڈسائپلشپ جرنی یعنی شاگردیت کا سفر ایک خاص مقصد سے، ایک خاص رویا سے رکھا ہے۔ اگر ہم متی رسول کی انجیل اس کے 28ویں باب کی 19ویں اور 20ویں آیات کا مطالعہ کریں تو یہ اتنی مشہور آیات ہے کہ آج کی ساری خدمت، منادی اور کلیسیا، اس کی بنیاد انہی دو آیات پر رکھی جاتی ہے جس کو ہم ارشاد اعظم کہتے ہیں۔ اور ان آیات میں کچھ یوں مرقوم ہے: پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا، اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا ان کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے، آمین۔ یہ ارشاد اعظم گریٹ کمیشن جو تمام کلیسیا کی بنیاد، پیرا چرچ آرگنائزیشن کی بنیاد، کہ ہمیں ایک شاگردیت کا عمل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن آج کہیں نہ کہیں بدقسمتی سے یا اپنی کاہلی کی وجہ سے یا نہ جانتے ہوئے، جسے لا علمی کہہ سکتے ہیں، ہم شاگردیت کے عمل پر اتنا زور نہیں دے رہے جتنا ہم مسیحی بنانے پر زور دے رہے ہیں۔ اور شاگردیت کے عمل یا اس سفر کو جاری کرنے کے لیے یسوع مسیح نے ایک ہی لفظ استعمال کیا: میری پیروی کرو، فالو می۔ جس بھی شاگرد کو یسوع نے کہا فالو می، میری پیروی کرو، اس کو شاگردیت کے عمل میں لے کر آئے۔ یسوع مسیح نے 4,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، 5,000 لوگوں کو کھانا کھلایا، کیا وہ سب شاگرد بنے؟ نہیں۔ شاگرد وہی کہلائے جو شاہ کے گرد بیٹھتے تھے، جو استاد، اس ربی کے گرد بیٹھتے تھے۔ آج ہمارا استاد یہ کلام، آج ہمارا ربی یہ کلام، لیکن ہم آج دنیا کی مصروفیات میں، دنیا کی تکبرات میں، دنیا کے عیش و آرام میں، دنیا کی خواہشات میں، اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اپنے جسم کی شیخی کو پورا کرنے کے لیے، زندگی کی شیخیوں کو پورا کرنے کے لیے ہم نے اس کلام کو کہیں نہ کہیں دبا دیا ہے۔ شاگردیت کے عمل کے لیے سب سے ضروری چیز ہے شاہ کی باتوں کو غور سے سننا، اس کے ایک ایک لفظ پر غور کرنا، اور یہی خداوند کے کلام سے ہم سیکھتے ہیں۔ بہت ساری ایسی باتیں ہوں گی جو آنے والے دنوں میں اس چینل کی وساطت سے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، آپ بھی میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، جو ہم نے پہلے بھی سنی ہوں گی، جن کا پہلے بھی تجربہ کر چکے ہوں گے، جن پہ پہلے بھی تعلیم حاصل کر چکے ہوں گے، جن کو پہلے بھی ہم سیکھ چکے ہوں گے، لیکن پھر وہی بات کہ اپنی غفلت کی وجہ سے کہیں نہ کہیں ہم اسے چھوڑ چکے ہوں گے۔ اس کلام کا جو اس کا الہام ہے، جس کا ہر ایک صحیفہ اس کے الہام سے لکھا گیا، جو روح القدس کی تحریک سے لوگوں کو لکھوایا گیا، یہی ایمان بڑھانے کا وسیلہ ہے، یہی ہماری روح کی تلوار ہے۔ اور اگر ہم اسی بات سے بے بہرہ ہیں، اگر ہم اسی بات سے ناواقف ہیں، تو عزیزو، ہم کبھی بھی ایک ایسی کلیسیا، ایک ایسی دلہن نہیں بن سکتے جو ہمیشہ کی زندگی کی وارث ہو، جو ابدالآباد اس کے ساتھ وہاں پر نئے یروشلم کا حصہ بن سکے۔ پھر ہمارے لیے مشکلات ہیں، ہمارے لیے ایک لمبی جدائی ہے، ابدی جدائی ہوگی۔ ہم اس دوران کلام کو بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سیکھنا شروع کریں گے، بڑی ہی تفصیل کے ساتھ۔ یہ کتاب مقدس
किस तरह हमारे हाथों में आया, किन मराहिल से गुजर कर आया, इसमें ये तमाम कुतुब कैसे शामिल हुई, हर कुतुब का एक पस मंज़र, और फिर उसके बाद थियोलॉजिकल स्टडीज़ को हम टच करेंगे, उसके एक एक लफ्ज़ को देखते चले जाएंगे, हम उसकी डॉक्ट्रिन्स को स्टडी करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में, जैसे पालूस रसूल कहते थे कि वक्त के एतबार से तो हमें उस्ताद होना चाहिए था, हमें उस्ताद बनने की ज़रूरत थी, हमें एक बेहतरीन शागिर्द बनने की ज़रूरत थी, ताकि हम शागिर्दियत के अमल को जारी और सारी रखते। लेकिन आज हम शागिर्दियत का अमल नहीं कर रहे, इसलिए एक ऐसी कमज़ोर कलीसिया पैदा हो रही है, एक ऐसी कमज़ोर कलीसिया पैदा हो रही है जो खुदावंद की बादशाहत की वुसअत के लिए काम नहीं कर रही, बल्कि सिर्फ अपनी ख़ास ज़रूरियात के लिए काम कर रही है। मेरे अजीज़ों, इस चैनल को बनाने का ख़ास मकसद ही यही है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें, हम इस रफ़ाकत में घुसते चले जाएं, ताकि हम कलाम के भेदों को जान सकें। बहुत सारी बातें जिनको हम पढ़ते हुए नज़रअंदाज कर जाते हैं, हम उनको दोबारा से रिपीट करें ताकि वो हमारे अंदर उतर जाए। और जब ये कलाम हमारे अंदर उतर जाएगा, जब ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में बस जाएगा, तो हम एक ऐसी ज़िंदगी गुजारेंगे जो यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, जो खुदा की ज़ात हमसे चाहती है। एक ऐसी कलीसिया जिसमें कोई दाग या झुर्री ना हो। इस कलाम की ताकत तमाम बातों से ज़्यादा है, तमाम बातों से। परस्तिश अपनी जगह, दुआएं अपनी जगह, लेकिन खुदा जब कलाम करता है, खुदा जब बात करता है, तो इस कलाम के वसीला से बात करता है। जब दुआ करता हूँ तो मैं खुदा से बात करता हूँ। आज हम बहुत ज़्यादा वक्त दुआओं पर, मैं ये नहीं कह रहा कि ये गलत बात है, लेकिन हमें उसकी आवाज़ भी सुननी है, और हम उसकी आवाज़ को उसी वक्त सुन पाएंगे जब हम उसकी अप्रोच को, उसकी हिकमत को, उसकी गहराई को, उसके भेदों को जानते होंगे। और वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस कलाम के वसीला से मिल सकता है। और इसीलिए यीशु मसीह ने ये वर्ड यूज़ किया कि शागिर्द बनाओ, क्योंकि शागिर्द, एक तालिब इल्म, एक सीखने वाला, अपनी ज़िंदगी का मैक्सिमम टाइम, अपने दिन का मैक्सिमम वक्त अपने उस्ताद के साथ गुजारता है, ताकि वो उसे मुकम्मल तौर पर अपने उस्ताद जैसा बन सके, ताकि वो मुकम्मल तौर पर उन तमाम बातों को सीख सके। कि बहुत सारी मिसालें हैं। हम अगर जिम जाना चाहते हैं, हम एक अच्छा इंस्ट्रक्टर देखते हैं। हम यूनिवर्सिटी जाते हैं, हम वहाँ पर अपनी चॉइस का जो सब्जेक्ट, उसका बेहतरीन प्रोफेसर देखते हैं, हम उसी की बुक्स पढ़ते हैं। हम लिटरेचर के ताल्लुक से तमाम माजी के लिखे हुए अच्छे राइटर्स की बुक्स पढ़ते हैं, ताकि हमें उसकी बेहतरीन इल्म हासिल हो सके, उसके बारे में हम बेहतरीन जान सकें। लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो हम इसे बहुत सरसरी लेते हैं, जबकि ये जिस्म, ये दुनिया ख़त्म हो जानी है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। ये तो एक अक्स है उस हमेशा की ज़िंदगी और हमेशा की हलाकत के लिए। और हम इस पे ज़्यादा फोकस करते हैं बजाय कि हम इस कलाम पर फोकस करें जो हमें हमेशा की ज़िंदगी दिला सकता है, जो हमें हमेशा की खुदा के साथ रफ़ाकत दिला सकता है, जो हमें नए यरूशलेम का हिस्सा बना सकता है। अजीज़ों, इस चैनल को बनाने का ख़ास मकसद भी यही है कि हम मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखें, हम मिलकर खुदावंद के कलाम को जान सकें, ताकि जैसे यीशु मसीह ने कहा कि मैं बाप को जानता और पहचानता हूँ, हम ज़रूर यही वर्ड कहें कि हम भी अपने आसमानी बाप को जानते और पहचानते हैं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, और आने वाले दिनों में हम सबको मिलकर खुदावंद के कलाम को सीखने का, इसको समझने का, और सबसे बढ़कर इसे अपनी ज़िंदगी में उतारने का वसीला बना सकें, ताकि हम
انوز ان برے دنوں میں جب ہمارے سامنے کوئی آتا ہے ابلیس اس کی تاریکی کی فوجیں، تو ہم ان کا مقابلہ کرنے والے بن سکیں۔ سادھو سندر سنگھ کا ایک بہت خوبصورت واقعہ یہاں پر میں کوٹ کر کے اس ویڈیو کو کلوز کروں گا۔ سادھو سندر سنگھ ایک دفعہ ٹرین میں ٹریول کر رہے تھے، یقیناً آپ میں سے بہتوں نے یہ واقعہ سن چکا ہوگا، اور اس ٹرین میں ایک رش تھا، اور جب وہ ٹریول کر رہے تھے تو اسی ٹرین میں ایک تانترک بابا جو جادوگر بھی ہے وہ بھی چڑھ گیا، لیکن رش ہونے کی وجہ سے کوئی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور جب جگہ نہیں ملی تو اس نے ایک کمزور سے شخص کو دیکھ کر کہا کہ یہ سیٹ خالی کر دیں۔ اس نے انکار کیا۔ اس تانترک بابا نے جو بھی اس کے پاس منتر تھا، جو بھی اس کے پاس جادوگری کے الفاظ تھے وہ بولے، اور جب اس پہ پھونک ماری تو اس کے ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ سادھو سندر سنگھ اٹھے اور انہوں نے اس شخص کے منہ پر ہاتھ پھیرا اور اس کو ٹھیک کر دیا۔ یہی عمل دوسری دفعہ پھر اس شخص نے کیا۔ سادھو سندر سنگھ نے یہی عمل دوبارہ دہرایا اور اس کو ٹھیک کیا، اور اس شخص نے کہا کہ اگر تو باز نہ آیا تو میں تیرا بھی یہی حال کروں گا۔ اس نے سادھو جی نے کہا ضرور کر، اور جب اس نے وہ عمل یا وہ منتر پڑھنے کے بعد پھونکا تو کچھ نہیں ہوا، تو اس نے کہا اس شخص کے جھولے میں کچھ ہے جس کی وجہ سے یہ عمل کام نہیں کر رہا، اس کو بولے جھولا اتار دے۔ انہوں نے جھولا اتار دیا۔ اتارنے کے بعد اس نے دوبارہ وہ منتر پڑھا، لیکن پھر کوئی کام نہ ہوا۔ اس نے پھر منتر پڑھا، کوئی کام نہ ہوا۔ میں نے کہا ابھی بھی اس کے پاس ہے۔ میں نے کہا تو نے تو یہی کیا کہ میرا جھولا سائڈ پہ کر دیا، میرا جھولا سائڈ پہ کر دیا، کیونکہ اس میں خداوند کا کلام تھا، لیکن جو کلام میرے اندر بسا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ تو عزیزو، یہ کلام ہی ہے جو ہمیں اس ابدی ہلاکت سے بچا سکتا ہے، اس دنیا کی خواہشات سے محفوظ کر سکتا ہے۔ ہم آنے والے دنوں میں اس کلام کو بہتر طور پر اور گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے اور یہ فضل بخشے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ اس رفاقت میں بڑھتے رہیں۔ خداوند آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔